وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے مال کما کر اس کے استعمال کو منع کیا ہے اور جائز تجارت کے ذریعے سے کمانے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ تقریباً 4-5-6 ہفتوں سے مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے علم میں رہے کہ تجارت کے کون سے طریقے جائز ہیں اور کن چیزوں کی وجہ سے معاملات حرام ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ بہت بنیادی اصولی باتیں تھیں، ورنہ مسائل اور وہ بھی حلال اور حرام کے مسائل، اس کا میدان تو بہت وسیع ہے۔ لیکن بنیادی چیزیں اگر ذہن میں رہیں تو جو چھوٹے چھوٹے مسائل فروعات کی شکل میں پیش آتے ہیں ان کو حل کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اکل بالباطل یعنی ناجائز طریقے سے کما کر کھانا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کی جو بہت ساری شکلیں ہیں، اس میں شیئرز کے مسائل میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ کے چلیں، میرے اپنے مطالعے اور معلومات کے مطابق شیئرز میں ہونے والی اکثر ڈیلنگ ناجائز ہے۔ اور لوگ جو شیئرز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی نفع کی شکلیں جو عام طور پر پیش آتی ہیں، وہ وہی شکلیں ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فیوچر اینڈ آپشن ہے، اکثر جو شیئرز میں ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اسی سسٹم کے تحت جانا چاہتے ہیں اور وہ بالکل ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت ایک بوم سا آیا ہوا ہے گولڈ میں ٹریڈنگ۔ 50 سوالات کے جوابات تو ہم نے دیے اور ہمارے جیسے پتہ نہیں 50 اور مفتیان کرام ہوں گے جن سے سوالات سینکڑوں میں ہوتے ہوں گے کہ آن لائن گولڈ میں ٹریڈنگ، سلور میں ٹریڈنگ کیسا ہے۔
بالकुल नाजायज। اور یاد رکھیے سلور اور گولڈ کے مسائل بالکل الگ ہیں، یہ عام چیزوں کے جیسا معاملہ نہیں ہے، اس کے مستقل اپنے مسائل ہیں۔ تو یہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے آن لائن، یہ جائز نہیں ہے۔ تو شیئرز میں اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ جس کمپنی میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، جس کے شیئرز خریدنا چاہتے ہیں، کیا وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہے؟ اس کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، ایک معیار ہے جس کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے کہ یہ کمپنی شریعت کے حلال کے اصول کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس وقت آسانی یہ ہو گئی ہے کہ کچھ ادارے وجود میں آئے ہیں جو مستقل یہی کام کرتے ہیں، لسٹنگ کرتے ہیں۔ تو آپ کو وہ دیکھنا ہے کہ یہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ کے حساب سے حلال میں ہے یا نہیں۔ اچھا، ایک مرتبہ آپ نے دیکھ لیا کہ حلال ہے تو آپ مطمئن مت ہو جائے کہ زندگی بھر حلال ہی رہے گی، وہ کرائٹیریا چینج بھی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو ہر کوارٹر کے بعد چیک کرتے رہنا ہے۔ پتہ چلا سیکنڈ کوارٹر میں وہ حرام میں آ گیا، اس کی وجہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح حلال میں آتا ہے اور کس طرح حرام میں آتا ہے۔ آپ کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ آپ چیک کرتے رہو۔ دوسرا، یہ تو بنیادی چیز ہے، کمپنی حلال ہونا چاہیے، تو جتنی حرام کمپنیاں ہیں اس میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے، بینکنگ میں نہیں جا سکتے، انشورنس میں نہیں جا سکتے، شراب کے کام میں نہیں جا سکتے، اس طرح بہت ساری چیزیں۔ تو جس طرح حرام بہت ہے اسی طرح حلال بھی بہت ہے، اس میں جائیے، لیکن پھر اس میں ٹریڈنگ کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ ٹریڈنگ کا طریقہ وہ حلال ہے یا نہیں۔ اب ٹریڈنگ کے جتنے طریقے اس وقت وجود میں آ گئے ہیں اس میں لین دین کا جو طریقہ وہ اکثر حرام ہے۔ تو جو حلال طریقہ ہے وہ سادہ سیدھا یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے پیسے تھے آپ نے اس کے شیئرز خریدے، اور جب اس کی قیمت بڑھی آپ نے بیچ دیا، چاہے اسی دن کیوں نہ ہو، سیم ڈے، چاہے اسی دن کیوں نہ ہو، مارکیٹ کھلی، آپ نے شیئرز خریدا، 2 گھنٹے کے بعد کچھ ریٹ بڑھ گیا، آپ سوچتے بھائی اسی میں نکل جاتا ہوں، اپنے دن کا 5,000 کا خرچہ نکل گیا، بیچ دیا، حلال ہے۔ سیم ڈے آپ اپنے شیئرز کو بیچ سکتے ہیں، بٹ انٹرا ڈے نہیں کر سکتے، دونوں میں فرق ہے۔ انٹرا ڈے ٹریڈنگ کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں آپ لاکڈ ہو جاتے ہیں، اسی دن آپ کو بیچنا ضروری رہتا ہے، چاہے آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو، آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی طریقہ ہوگا جس میں انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، آپ بندھ جاتے ہو، لاکڈ ہو جاتے ہو، وہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ آپ چلاتے رہ جائیں گے کہ میں میرا شیئر میں بیچنا نہیں چاہتا ہوں، تب بھی وہ سسٹم کے حساب سے بک جائے گا اور آپ کا کٹ کٹا کے پیسہ اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ تو اس میں بھی آپ کو حلال اور حرام کی ساری پابندیوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈنگ کرنی ہے، ورنہ ذرا سی خطا جو ہے وہ آپ کے حلال نفع کو حرام میں بدل دے گا، اور ہم کو اس سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے کرنسی ڈیلنگ ہوتی ہے، جائز ہے، آپ ڈالر لیجئے، ریال لیجئے، دینار لیجئے، چائنا کی کرنسی رکھیے، اور
ریٹ اگر بڑھتا ہے اس کو بیچ دیجئے. اس وقت جس حساب سے ڈالر بڑھ رہا ہے اور ہم گرتے جا رہے ہیں، جو کرنسی میں کرنا چاہتے ہیں وہ ڈالر میں کر لیں. تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ دو ملکوں کی کرنسی دو الگ جنس ہے، اس وجہ سے ان میں کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے. لیکن اگر ایک ہی ملک کی کرنسی ہو تو چونکہ وہ ایک ہی جنس ہے تو اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے چلر جمع کیے 10,000 روپے. بہت سے لوگوں کو چلر کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے کہا میرے پاس 10,000 کا چلر ہے، کیا دوں گے اس کے اوپر؟ 10,500 لے لو. یہ حرام ہے، کیونکہ ایک ہی ملک کی کرنسی جب آپس میں اس کا تبادلہ ہوگا تو اس کا برابر ہونا ضروری ہے. کوئی راستہ تو بتاؤ. چلر مل نہیں رہے، بھلے ہمارے ملک کے لوگ چلر ہو گئے لیکن چلر چھٹا مل نہیں رہا ہے نا. تو کبھی اگر ایک دم مجبوری ہو جائے، دکان والوں کے پاس چلر کا قلت ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے بھکاری نے بھی 10,000 بنانے کے لیے مہینہ لگایا ہے، دھوپ میں وہ کھڑا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ملے. پتہ نہیں مجھے آپ کو راستہ بتانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ بغیر راستہ بتائے ہوئے آپ لوگ کے پاس اتنے راستے ہیں، تو راستہ بتانے کے بعد کیا ہوگا؟ بہرحال ایسی کسی مجبوری میں یہ ہو سکتا ہے کہ 10,000 کا چلر اس نے دیا اور آپ نے 10,000 آپ کو 500 لینا ہے یا دینا ہے آپ کو. تو یہ جو بھکاری ہے یہ 10,000 کے ساتھ ایک بسکٹ کا پیکٹ رکھتا ہے. 10,000 ایک بسکٹ کا پیکٹ یا ایک چاکلیٹ، اور پھر اس کو 10,500 کے بدلے میں دے دے تو 10,000 کے بدلے میں 10,000 ہو جائے گا اور آپ کی بسکٹ کے پیکٹ کے بدلے میں 500 ہو جائے گا. اس طرح ہیلا کر کے راستہ نکالا جا سکتا ہے جب بہت زیادہ ضرورت ہو. شریعت میں راستے ہیں، لیکن راستے اس وقت دکھائے جاتے ہیں جب کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے. تو کرنسی کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں. آج کل ورچوئل کرنسی کا بڑا جو ہے وہ رواج چل پڑا ہے، بٹ کوائن وغیرہ. تو ہمارے اپنے اعتبار سے اس کے اندر بھی ٹریڈنگ جائز ہے، بشرطے کہ یہ جو کرنسیاں ہیں، جو ورچوئل کرنسیاں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو ملکوں کے اندر جو ہے وہ اس میں ٹریڈ کرنے کی اجازت ہو، جیسا کہ آج کل تقریباً سارے ممالک جو ہے اس میں ٹریڈ کر رہے ہیں، اکثر ممالک، اور بڑے بڑے جو ٹریڈ آج کل اسی میں ہو رہے ہیں اور فیوچر بھی اسی کا ہے. تو بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. ابھی اسلام سے بہت ساری چھوٹی موٹی اور بھی کرنسیاں ورچوئل نکلی، اس میں نہ کیا جائے. جو گورنمنٹ کی نظر میں معتبر مانی جاتی ہے، جو کچھ کرنسیاں ہیں اسی کے اندر آپ جو ہے وہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے کرنسی کے اندر بھی جو ہے وہ لین دین جائز ہے. تو یہ جو ہے وہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تجارت کے تعلق سے، سود اور انشورنس کے تعلق سے، جوئے کے تعلق سے، اور بزنس کے حلال اور حرام جو طریقے ہوتے ہیں اس تعلق سے مختصر سے شیئرز وغیرہ کے بارے میں بتایا. اس میں ذرا سی کوتاہی جو ہے وہ انسان کو حلال سے نکال کر حرام میں داخل کر دیتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو جب بھی ہمارے سامنے پیش آئے، جب کوئی ہم کوئی ٹریڈ کرنا چاہیں، جب کوئی ہم کاروبار کرنا چاہیں، یا جب ہم کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہیں، تو ضرور علماء سے جو ہے وہ رجوع کر کے اس مسئلے کو پہلے اچھے طریقے سے حل کر لیں، اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر جو ہے وہ جائیں. اس کے علاوہ ایک عام جو ہمارے معاشرے میں خرابی ہے، جس کی طرف ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی کی ہے،
جس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اس طرف بھی بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنوں میں ہر آدمی جب دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ معاملہ بالکل صاف اور کلیئر ہونا چاہیے، چاہے وہ معاملہ باپ اور بیٹے کے بیچ میں ہو، بھائی بھائی کے درمیان ہو، میاں بیوی کے بیچ میں ہو، یا بہت کوئی قریبی رشتہ دار ہو، ہمارا معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہماری ملکیتیں بھی بالکل واضح ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ابا کی ملکیت ہے، یہ اماں کی ملکیت ہے، یہ بیٹوں کی ملکیت ہے۔ اس طریقے سے ملکیت پوری طریقے سے کیا ہونا چاہیے؟ واضح ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، ساتھ میں بھائیوں کی طرح رہو اور معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو، ساتھ میں بھائیوں کی طرح رہو، لیکن جب معاملے کی باری آئی تو بھائی اجنبی، وہاں تو پھر لکھت پڑھت ہوگی اور وہاں پر ہر باریک بات کو جو ہے وہ کھول کر واضح کیا جائے گا، کس کا کتنا حصہ ہے، کون کتنے نفع میں شریک ہے، پارٹنر ہو یا ملازم ہو، قرض دیا جا رہا ہے تو باقاعدہ لکھا جائے گا، اور اگر کسی سے پیسے لیے جائیں گے تو معلوم کیا جائے گا کہ تم کس نیت سے پیسہ دے رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں بالکل صاف ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی معاملات گنجلک رہے تو پھر اختلاف ہونا یقینی ہے، آگے چل کر جھگڑے ہونا یقینی ہے، جس سے شریعت ہم کو بچانا چاہتی ہے، جس سے شریعت ہم کو بچانا چاہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر باپ کے ساتھ بچے کاروبار میں مل کر کام کرتے ہیں اور عرصے سے کر رہے ہیں، سال ہاں سال ہو گئے، یہاں تک کہ باپ کے چھوٹے سے کاروبار کو بچوں نے بہت بڑا کر دیا، لیکن بچے جو خود اب بچوں کے باپ بن چکے ہیں اور اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں ہیں، ان کو 25 سال کے بعد یہ پتہ نہیں ہے کہ میں میرے ابا کے ساتھ اس کاروبار میں جو میں نے 10% سے 100% تک پہنچا دیا کاروبار کو، میں پارٹنر ہوں، حصے دار ہوں، ملازم ہوں، یا ابا کا معین و مددگار ہوں، میرا کچھ نہیں ہے۔ پتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے ایسے کئی مسئلے حل کیے اور بڑے بڑے مسئلے حل کیے کہ جب بڑا بیٹا کاروبار میں لگا تو چھوٹے بچے چڈیوں میں کھیلا کرتے تھے گوٹیاں۔ جب بڑا بیٹا باپ کے ساتھ، دیکھیے میرے پاس پریکٹیکل لائف ملے گی آپ کو انشاءاللہ، جو پریکٹیکل دنیا میں ہو رہا ہے، آپ کے بمبئی میں ہو رہا ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جب کاروبار میں بڑا بیٹا لگا، پڑھ لکھ کر، باصلاحیت، ایسی دسیوں مثالیں ہمارے پاس، اور اس نے کہاں سے کہاں لے کے معاملے کو پہنچا دیا، لاکھوں کے معاملوں کو اربوں میں پہنچا دیا، کروڑوں میں نہیں۔ تو جس وقت یہ کاروبار میں لگا تو اس کے چھوٹے بھائی لوگ چڈیوں میں گوٹیاں کھیلتے تھے، اسکول میں جاتے تھے، اور جب
کاروبار 25 30 35 سال کے بعد اپنی انتہا کو پہنچا اور ایک مرحلہ آیا کہ بھائی کس کا کیا، تو بولے سب کا برابر. تو ظاہر سی بات ہے اختلاف تو ہونا ہی ہے، کیونکہ جو بڑے ہیں وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ تو ہمارا ہے کیونکہ سب کچھ تو ہم ہی کر رہے ہیں. ابا نے تو چھوٹا سا چالو کیا تھا، پھر وہ بیٹھ بھی گئے تھے. اور پھر وہ جو اختلافات اور جھگڑے لامتناہی چلے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات صاف نہیں ہے. نہ کبھی بیٹے نے پوچھا کہ ابا میرا کیا ہے، نہ کبھی باپ نے بتایا کہ تیرا کیا ہے. فلیٹ خریدنا تھا ابا کو، پیسے کم پڑ رہے تھے، 2 کروڑ کا فلیٹ تھا، 1.5 کروڑ تھے. ایک بھائی نے، ایک بیٹے نے جو ہے وہ 20 لاکھ دے دیا، ایک نے 10 دیا، ایک نے پھر 20 دیا. اس طرح 2 3 بیٹوں نے پیسے دے دیے. 2 کروڑ کا فلیٹ خریدا ابا نے. اب یہی 2 کروڑ کا فلیٹ آگے جا کے 3 4 5 کروڑ کا ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا. تو مسئلہ آیا کہ ابا کی وراثت ہے، تو بیٹے لوگ کھڑے ہو گئے، ہم نے پیسہ لگایا ہے. ابا کا 1.5 کروڑ تھا، میرا 20، اس کا 10، اس کا 20. تو پھر مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے 20 کیا بول کے دیا تھا؟ تو بولے کچھ بھی بول کے نہیں دیا تھا. اچھا ابا نے کچھ بول کے لیا تھا؟ بولے ابا نے بھی کچھ نہیں بولا تھا. بولے بیٹا 50 لاکھ کم پڑ رہا ہے، ہم نے دے دیا. نہ کوئی نیت ہے، نہ کوئی وضاحت ہے. اب جھگڑے ہو رہے ہیں، نہیں بھائی میرا تو 20 لاکھ کے حساب سے جو تناسب بنتا ہے، جو پرسنٹیج بنتا ہے، میں پارٹنر ہوں. ارے کوئی آدمی کسی چیز میں ایسی تھوڑی پارٹنر بن جاتا ہے. شرکت عقد، فقہا فرماتے ہیں شرکت ایک معاملہ ہے جس میں 2 پارٹیوں کو آپس کے اندر ایک دوسرے سے گفت و شنید کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، طے کرنا ہے. طے ہوا تھا کچھ نہیں ہوا تھا. کائے کی پارٹنرشپ؟ کائے کی پارٹنرشپ؟ کیا نیت تھی بھائی آپ کی؟ پیسہ واپس دینے کی، لینے کی نیت سے دیا تھا قرضہ، یا ایسی مدد کی نیت سے دیا جاتا کہ ابا کو کم پڑ رہا تو دے دو؟ تو یہ سارے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جس وقت معاملات ہوتے ہیں اس وقت کسی چیز کی وضاحت نہیں کی جاتی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وضاحت نہیں ہوگی تو پھر جھگڑے ہوں گے. چاروں بھائی جب کاروبار میں ساتھ میں ہیں اور گاڑی ایسی چل رہی ہے، ایک چولہا ہے یا 4 چولہے ہیں، سب جگہ پک رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ نیوزی لینڈ اور نیدرلینڈ اور سوئٹزرلینڈ گھوم کے بھی آ رہا ہے. چھوٹے بھائی لوگ جو ہے وہ دکان میں کھٹ رہے ہیں، فیکٹری میں جو ہے وہ مشینیں چلا رہے ہیں. اور بڑا بھائی جو ہے وہ، ایک مثال دے رہا ہوں بڑے بھائی کی، وہ فیملی کے ساتھ گھوم رہا ہے. دوسرے نے کہا مجھے بھی جانا، جا کے تو عمرہ کر کے آ جا. یہ گھوما نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ، اور اس کو بھیج دیا عمرے پہ. اس نے بھی سوچا چلو عمرہ تو عمرہ تو کر کے آ جاؤں. واللہ کہتا ہوں اس طرح کی ہمارے پاس مسائل آتے ہیں. آپ سنیے، سمجھیے، چلیے کہ میرے پاس مسئلہ ہے، میں اسی کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے، تھوڑی سی تبدیلی کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب یہ سونے پہ سونے بنا رہا ہے اپنی بیوی کے لیے، دوسرا دیکھ رہا ہے. لیکن بڑا بھائی ہے، پرانے زمانے سے لگا ہے، کاروبار ابا کا ہے. لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. مال کے بارے میں برداشت بہت جلدی ختم ہوتا ہے. تو پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ چھوٹے جو ہے نا وہ گھومتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے پاس کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، بھائی تو اتنا خرچہ کر رہا ہے، وہ تو یہاں گھوم رہا ہے، ہم لوگوں کو برابر کچھ ملے گا یا نہیں؟ فطری بات ہے، انسان سوال کرے گا. اس نے لاکھوں لاکھ روپے جو ہے وہ اپنے اوپر، اپنی فیملی پہ
خرچ کر دیا اور ہمارا تو کچھ حساب ہی نہیں. تو تمہارا حساب ہوگا بھی کیسا؟ کیونکہ تم لوگوں نے آپس کے اندر کوئی حساب کیا ہی نہیں ہے. کیا ہے تمہارا؟ پارٹنر ہو. ابا نے کچھ سیلری مقرر کی تھی کاروبار میں. یہ ساری چیزیں جو کبھی کبھی خاندانی اختلافات میں، اور خاص طور پر اس وقت جب ابا کا انتقال ہو جاتا ہے اور معاملہ وراثت کا آتا ہے اور آگے بڑھ کر بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، بہت بری شکل میں خاندانوں کے بیچ میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر ان اختلافات کو ختم کرنا آسان بھی نہیں ہوتا. اس وجہ سے متعین کر دیجئے کہ بھئی یہ بیٹا ماشاءاللہ شروع سے کر رہا ہے اور اس نے کاروبار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور مستقل لگا ہوا ہے. باپ بول دے کہ بھئی میں دیکھو اپنے اس کاروبار میں 20% کا پارٹنر گھوشت کرتا ہوں، طے کرتا ہوں، بنا دے پیپر. وہ بھی مطمئن ہو جائے گا کہ بھئی میرا کچھ تو ہے. یا اپنی اولادوں کے بیچ میں وہ سیلری بنا دے، طے کر دے کہ بھئی جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، بڑے کی سیلری 1,00,000 روپے، دوسرے کی 75، تیسرے کی 50، چوتھے کی 25، جو ان کو اپنا الگ جمع کرنے کا موقع ہے جمع کرتا رہو. یعنی کچھ نہ کچھ حیثیت متعین کر دو ان بیچاروں کی، آگے جا کر ان کے درمیان مسئلے پیدا نہ ہوں. ورنہ پھر وہی حقوق کھانے والے معاملات پیش آتے ہیں کہ یہ اس کا حق کھا رہا ہے اور یہ اس کا حق کھا رہا ہے. اسی طریقے سے وراثت کا مسئلہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد، کیونکہ یہ بھی حقوق العباد سے ہی تعلق ہے اس کا اور مال ہی سے تعلق ہے، شریعت کا منشا یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وراثت کو تقسیم کر دو. اچھا دکھنے میں کیا لگتا ہے کہ اتنا بڑا کاروبار اور اتنا سارا مال یہ سب میں بڑھ گیا، تو دکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ مال کم ہو گیا. مان لیجئے 25 کروڑ کی وراثت اور یہ 10 لوگوں میں بٹنے والی ہے، تو 25 کروڑ 2 کروڑ ہو گئی، تو دکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ کم ہو گیا. حالانکہ اس کا اثر یہ ہے کہ وراثت کو اس کے وقت پر یعنی جلد از جلد ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں بہت برکت دیتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں وراثت کو جلدی اور وقت پر تقسیم کرنے کا مزاج ہی نہیں. ابھی تو اماں زندہ ہے، اور عورتیں جلدی مرتی بھی نہیں ہیں، تو اماں کے مرنے تک تو پتہ نہیں کتنی بہنیں ہی دنیا سے چلی جائیں، کتنے بچے جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اماں کی اللہ تعالیٰ نے زندگی زیادہ رکھی ہے. اب اس دوران جو حقوق کی مارا ماری ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں آپ کو کئی طریقوں سے اس کو سمجھا سکتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک چیز سمجھیں، ابا مرے تو ابا نے کاروبار بھی چھوڑا، کرائے پہ مکانات بھی چھوڑے، جس گھر میں ابا 2 BHK 3 BHK فلیٹ میں رہتے تھے وہ بھی چھوڑا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی مرتا ہے دوسرے لمحے میں اس کی تمام چیزوں کے ساتھ وارثوں کا حق وابستہ ہو جاتا ہے. اور شریعت نے وارثوں کے حقوق کو بیان کر دیا. بیوی کا اتنا حق، بیٹوں کا اتنا حق، بیٹیوں کا اتنا حق، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہے تو ماں کا اتنا حق، باپ کا اتنا حق، وغیرہ وغیرہ. اب جس کا جتنا حق ہے وہ ہر چیز میں حصے دار ہے.
ابا کے کپڑوں میں بھی حصے دار ہے، ابا کی پین میں بھی حصے دار ہے، ابا کے چشمے بھی حصے دار ہے، چپلوں میں بھی حصے دار ہے، کیش میں بھی حصے دار ہے، اگر شیئرز ہے تو اس میں بھی حصے دار ہے، فیکٹری کی عمارت میں بھی حصے دار ہے، مشینوں میں بھی حصے دار ہے، جو پیسے مارکیٹ سے آنے ہیں اس میں بھی حصے دار ہے، جو فلائٹس ہیں اس میں بھی حصے دار ہے، یہاں تک کہ جو کرایہ آتا ہے اس میں بھی حصے دار ہے۔ اب بیٹیاں تو شادی کر کے جا چکی ہیں، اور بعض بیٹے بھی مثال کے طور پر الگ رہتے ہیں۔ یہ جو 3 BH کا جس میں ابا رہتے تھے، اس میں امی ہے، ایک آدھ بھائی ہے، اب وراثت تو تقسیم کرنا ہے نہیں، اب 10 سال تک ماں اور ایک بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ اس 3 BH کے فلیٹ میں رہ رہا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، حالانکہ اس فلیٹ میں بھی دوسرے بھائی حصے دار ہو چکے ہیں، دوسری بہنیں حقدار ہو چکی ہیں، اور اگر اس کے ماں باپ حیات ہیں بوڑھے، وہ بھی حقدار ہے۔ تو اتنے سارے بہت سارے لوگوں کے حق پر تو یہ ماں اور یہ بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی معاوضہ تو وہ دے ہی نہیں رہا ہے، یہ حق کھانا ہے۔ اب آپ اپنی نظریں گھماؤ کہ کتنے لوگ حق کھا رہے ہیں۔ اب اس کی دو ہی شکلیں، ایک تو شکل یہ ہے کہ آپ معلوم کریں کہ بھائی یہ 3 BH کے اس فلیٹ کا کرایہ کتنا ہوتا ہے، تو مان لو اس کا کرایہ 60,000 ہے، تو 60,000 میں اماں کا کتنا بنتا ہے اور یہ بھائی جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے اس کا کتنا بنتا ہے، اس کو مائنس کرنے کے بعد جو باقی کرایہ ہے وہ سارے بھائی بہنوں کے اندر بانٹا جائے کہ بھائی ہم آپ کو کرایہ دیتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باقی بھائی بہن بولے بھائی تم لوگ رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب وراثت تقسیم ہوگی تب اپن پراپرٹی میں کر لیں گے، باقی ابھی اس میں کرایہ دینے کی ضرورت، اگر وہ دلی رضامندی سے اور وہ خود بھی مالی اعتبار سے جو ہے وہ اچھی حیثیت کے ہوں، بیچارے وہ خود ہی غریب ہے اور بول رہے مت دے، ارے بھائی تمہارے گھر میں بچوں کی فیس دینے کی تکلیف ہے، تم کہاں سے منع کر رہے ہو؟ دلی رضامندی ضروری ہے، دیکھا دیکھی اور خاندان میں لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بہت ساری مرتبہ آدمی اپنی عزت کے تحفظ کے لیے اس طرح سے بول دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں، حالانکہ اس کے دل میں بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ جو کرایہ بنتا ہے ان تک کیا ہے پہنچا دیا جائے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں انسان جو ہے وہ وراثت کے معاملے میں دوسرے کے حقوق کھاتا ہے، کاروبار میں کھاتا ہے، کرائے میں کھاتا ہے، اور سال ہر سال تک کھاتا ہے، اور اس کے بعد جا کے کبھی جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وراثت کے معاملے کو نمٹا دو، جس کا جو حق ہے اس کو پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے مال میں بے حساب برکت دیں گے، اور الحمدللہ تجربہ ہے، اللہ بے حساب برکت دیتا ہے۔ بلکہ اپنے بڑوں سے جو تعلیم ملی وہ یہ ملی کہ مالی معاملات میں، وراثتی معاملات میں اگر مسئلہ حل کرنے کے لیے کچھ نقصان برداشت کرنا پڑے تو کر لو۔ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی چیزوں میں آرگومنٹ ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے، کھینچ تان ہوتی ہے، تو بڑوں نے ہم کو کیا سکھایا؟ اگر تھوڑا سا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے تو کر لو، لیکن مسئلہ حل کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس نقصان کے برداشت کرنے پر
صرف اس لیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور وراثت کے معاملات حل ہو جائے، اللہ بے حساب دیں گے۔ تو اپنے معاملات کو صاف رکھنا، چاہے کتنا ہی قریبی معاملہ رشتہ داروں کا، بھائیوں کا، ماں باپ کا، میاں بیوی کا ہو، اس کو بالکل واضح رکھنا چاہیے۔ بھائی تمہارے یہ پراپرٹی، میری یہ پراپرٹی، تمہارا اتنا سونا، میرا اتنا سونا، وغیرہ وغیرہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی ان کا جو ہے وہ تو میرا ہی ہے، بیویاں ایسی بولتی ہے نا، ان کا جو ہے وہ میرا ہے، ہم لوگ کا ہی ہے، اور ہمارا جو ہے وہ یہ شریعت میں نہیں چلتا، اور یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ جو شریعت کی بات ہے وہی اصل ہے، باقی سب فالتو ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھیں، اپنی ملکیتوں کو بالکل واضح رکھیں، اور جب وراثت کا کوئی موقع آ جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو حل کر کے نمٹا دیا جائے، تاکہ کسی کے حق کو کھانے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو 4-5 ہفتے 6 ہفتے جو آپ لوگوں کے سامنے کاروباری سلسلے میں اور حلال اور حرام کے سلسلے میں، ٹریڈنگ کے سلسلے میں باتیں آئی ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے کانوں میں کچھ اس طرح کی باتیں بھی آئیں، کیونکہ اصل زہد اور اصل تقوی یہی ہے کہ انسان حلال اور حرام مال کے بارے میں محتاط ہے، ورنہ نفلیں بہت ہو رہی ہے، تہجدیں بھی ہو، حج کی بھی پابندی ہے، داڑیاں بھی ہیں، لباس بھی ہے، اور باتیں کرنے میں تو اپنے سے زیادہ کوئی ہے نہیں، قوم سے زیادہ بڑی بڑی باتیں بھی ہیں، لیکن جب مالی معاملات کا معاملہ آتا ہے تو زیرو ہے۔ جب حلال اور حرام مال کا معاملہ آتا ہے تو پھر معاملہ صفر ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہماری نہیں۔ ایک آخری بات کر کے اس موضوع کو ہم ختم کر دیں گے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے مسائل کو کتابوں کی شکل میں امت تک پہنچایا۔ آج جو حنفی مسلک ہے، اس کی پوری بنیاد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان پر ہے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی، اتنی کتابیں تھی کہ وہ جو اونٹ ہوتے تھے ان کے اوپر جو بوجھ رکھا جاتا اس سے زیادہ ان کی کتابوں کا وزن ہوا کرتا تھا۔ تو ظاہر سی بات، اتنی ساری کتابیں لکھی تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے زہد کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی؟ زہد کس کو کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں، جیسے لفظ آتا ہے نا زاہد، زاہد اس کو کہتے ہیں جس میں زہد ہوتا ہے۔ زہد کا کیا معنی ہے؟ زہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر، اس کو کہتے ہیں زہد۔ بڑی بڑی کتابیں جو ہے وہ ہمارے علماء نے لکھی ہے زہد کے اوپر، جس میں سب آخرت کے تعلق سے باتیں ہوتی ہے، جو ہے زندگی کیسے گزارنا ہے تاکہ ہماری آخرت اچھی بنے، ہماری قبر اچھی بنے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کوئی زہد پہ کتاب نہیں لکھی؟ تو حضرت امام محمد نے فرمایا، لکھی ہے، تم کو پتہ نہیں؟ میں نے کتاب البیوع لکھی ہے۔ ان کی جتنی کتابیں، یہاں پر بھی الحمدللہ کتابیں ہیں، تو اس میں کتاب البیوع ہے جس کے اندر سارے معاملات ہے، ڈیلنگ ہے، حلال حرام طریقے ہے، جس میں سے کچھ میں نے آپ کو ان ہفتوں میں بتایا، بے کب حلال ہوتی ہے، کاروبار کب حلال ہوتا ہے، وغیرہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل زہد تو یہی ہے کہ تمہارے مالی معاملات صحیح ہو، تاکہ تمہارے پیٹ کے اندر جو رزق جا رہا ہے وہ حلال ہو، کیونکہ اگر وہ حلال نہیں ہوا، تم تسبیح چھپتے رہو اور رات بھر جو ہے وہ نفلیں پڑھتے رہو، ابھی میں زیادہ نہیں بولوں گا، اس سے کچھ ہونے والا۔ اس روزی کا تعلق جو ہے وہ حلال و حرام سے ہے، اور اسی کو میں نے بہت وضاحت سے لکھا، یہی زہد ہے۔ بس اس پہ عمل کر لو، انشاءاللہ آپ کے اندر زہد پیدا ہو جائے گا اور آپ زاہد۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔
اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.